بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو کس سے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اینڈ وی certainly created man from a stream of clay۔ پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ then we made him a drop of sperm in a firm resting place۔ پھر ہم نے اسی پانی کی بوند کو جمع کیا ہوا خون بنا دیا۔ then we created the sperm، it is a clot۔ پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ اینڈ وی میڈ دا کلاٹ آف لم ٹو فلیش۔ پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دی۔ دین وی میڈ دا لم آف بونس۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت بنایا۔ اینڈ وی کلوتھ دا بون وتھ فلیش۔ پھر اس کے ایک دوسری مخلوق یعنی صورت بنا دیا۔ دین وی کریٹڈ ہم ایز اندر کریشن۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ بلیسڈ اللہ دا بیسٹ آف کریشن۔ مرحبا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے بیسٹ بنایا ہے۔ جو بھی رنگ روپ دیا ہے سب کچھ بیسٹ ہی دیا ہے، کیونکہ میرا رب غلطیاں نہیں کرتا، بے شک وہ المصور ہے، بہترین بنانے والا۔ اپنے آپ کو لے کر کبھی غلط مت سوچنا، اپنے رنگ کو لے کر، اپنی ہائٹ کو لے کر، وزن کو لے کر، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کو لے کر۔ خوش رہیے، جو ہے جیسا ہے بیسٹ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس رب العالمین نے عطا کیا، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے ہر چیز کے لیے۔ الحمدللہ۔ گھر کی برکت۔ گھر میں برکت کن چیزوں سے آتی ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت سے، نماز پڑھنے سے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے، کسی مجبور کی مدد کرنے سے، صدقہ و خیرات دینے سے، سبھی سے اچھا سلوک کرنے سے، صبح کا وقت یاسین شریف پڑھنے سے، شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ گھر میں کن چیزوں سے برکتیں نہیں آتی؟ جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، پیشاب کرنے کی جگہ وضو بنانے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے پھونک مار کے چراغ بجھانے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے یا کھانے سے، دامن یا آستین سے منہ یا ہاتھ صاف کرنے سے، گھر میں فساد، جھوٹی لڑائی کرنے سے، چغلیاں کرنے سے۔ آج کے ماحول میں برکت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ سبھی کام کہیں نہ کہیں ہر گھر میں آج عام ہو ہی گئے ہیں۔ ہم سبھی کو ان سے بچنا چاہیے، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق دے اور نیک راہ پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ زندگی کے ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ رب کریم لوگوں کی باتوں کو دل پر لگانا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دنیا و آخرت، یہ صرف دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تم آخرت کے لیے۔ اب سوچنا سمجھنا آپ کو ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے یا دین کے راستے پہ چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔
دونوں ہی راستے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ کو کس ریٹ پر چلنا ہے یا اب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آزمائش کو صبر، آزمائش تو ان کے لیے ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور صبر ان کے لیے ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں تو نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے اب مزید صبر کرنے کی طاقت نہیں رہی، ایسا لگتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے، لیکن پھر اچانک سے اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، اور پھر دل مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتے کرتے تھک چکا ہے، تو وہ کسی ناقابل تصویر کے ذریعے سے مدد بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کی رسی اگر مضبوطی سے تھامنی ہو تو بندہ کسی کا محتاج نہیں، ورنہ زندگی آسان تو نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان لگتا ہے۔ یقین الہی، جب کوئی امید نہ ہو تو زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے تو خدا کی شان ہے۔ اللہ کے فیصلے، اور وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے کئی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ نماز کی طرف سے ایک سوال ہے۔ نماز پوچھ رہی ہے، کیا اب مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو بھی دعا کرے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ بہت چھوٹی سی آیتیں ہیں یہ، دعائیں کرنے سے پہلے پڑھ لیا کیجیے۔ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کی عادت بنا لیجیے اور اسی پر پڑھ کر دعائیں کیجیے، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک ایک آیت کو بھیج کر مکمل کیا، لیکن یہ 2 آیت خود اللہ عز و جل نے معراج کی رات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تحفہ کے کہہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود تو سوچے اتنی کرامات اور فضیلت کیسی ہوگی، بہت مجرب اور باکمال عمل کی خود تک نہ رکھیں، اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے اور علم دین کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔